ہماری زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں۔ اگر آپ ہمارے پیاروں کے لاش پہنتے بھی ہیں تو انہیں ہمیں لوٹا دیں، یوں نامعلوم ٹھکانوں پہ پھینک کر ہمیں اور درد تکلیف نہ دیں۔ یہ تھی شبیب بلوچ کی چھوٹی بہن۔ اب میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے سرگرم کارکن ماما قدیر بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ عبدالحمید زہری کے لیے ہے، جن کو 10 اپریل 2021 کو ان کے گھر جوہر اقبال سے اٹھایا گیا تھا۔ تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ان کو تسلی دی، 8 مہینے تک ان کو روک کے رکھا کہ آپ لوگ کچھ نہ کریں، ہم آپ کے لیے تگ و دو کریں گے۔ وہ لوگ کون تھے؟ جنہوں نے ان کو اٹھوایا، اور جنہوں نے اٹھایا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس نے اٹھایا، اور کس لوگوں نے ان کو اٹھوایا ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور وہ آج ہمارے درمیان میں موجود بھی ہیں۔ وہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ عبدالحمید کے لیے یہ کیا کریں گے۔ تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عبدالحمید کو کس نے اٹھوایا اور کیوں اٹھوایا۔ عبدالحمید ایک زمیندار اور بزنس مین تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کراچی لے آیا تعلیم دینے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کہ وہ یہاں پڑھ کے کچھ سیکھ جائیں۔ دیہاتوں میں یا زہری میں یا خضدار میں اتنا تعلیم نہیں ہے، یا ہمیشہ کالجیں اور اسکولیں بند ہوتی ہیں، تو لوگوں نے ان کو یہاں بھی نہیں چھوڑا کہ وہ ایک اپنے بچوں کو یہاں آ کے کیوں پڑھاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہم 14 سال سے ہر آدمی کے لیے احتجاج کرتے آ رہے ہیں، پریس کانفرنسیں، ریلیاں، مظاہرے، یہ سب کچھ کرتے آتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا، سال کے آخر تک رات کو میں 12 بجے کے بعد اپنا حساب لگایا، جو ہم نے لسٹ اور فہرستیں بنائی 20 سال میں، یعنی 2000 سے لے کے 2021 کے اختتام تک 52,536 ہمارے بلوچ لاپتہ کیے گئے ہیں، اور 18,214 آدمی کی مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی ہیں۔ بہت سے لوگ آگے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے 10,000 ہے، کوئی 5,000 ہے، کوئی 2,000 ہے۔ یہ غلط فگر کوئی نہ بتائے۔ اگر کوئی اس غلط فگر کو دوبارہ دہرایا تو ان کے خلاف میں عدالت بھی جا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے کیسز یہ خراب کر رہے ہیں۔ بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماما آپ کے فگر میں تضاد ہے۔ میں نے کہا فگر جو ہے نا وہ میرے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، میرے کابینہ کے بہت سے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا فگر ہے، جن کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں ڈیلی کا ڈیلی۔ رات تک بھی میں نے اپنا لسٹ اپڈیٹ کیا۔ آخری جو تھا 8 بجے کے بعد ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ سال کا آخر تھا، یعنی 20 سال میں ہمارے پاس اتنا فگر ہے۔ تو فگر ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو بھی دیا ہے، اقوام متحدہ کو بھی دیا ہے، اور روزانہ ان کو اپنے اپڈیٹ کر کے ان کو بتا بھی دیتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ یہ تضاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ ان کے لوگ ہیں کہ ان کے فگر میں تضاد ہو۔ رہی بات دوسری کہ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں۔ بہت سے بچیوں نے کہا یا اس سے پہلے ہم کس سے اپیل کریں؟ عمران خان سے اپیل کریں؟ عمران خان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اس سے پہلے والا جو وزیر اعظم تھا نواز شریف صاحب، اس کے پاس اختیارات نہیں تھا۔ 6 دفعہ انہوں نے مجھے بلایا ملاقات کے لیے اسلام آباد میں نہیں گیا، کیونکہ میں نے کہا آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے۔ اس کے بعد پھر
گیلانی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا لاپتہ افراد اپنے گھروں میں عید منائیں گے. 10 دن کے بعد اس کے خلاف کیسز دائر کیے سپریم کورٹ میں اور اس کو اسی وقت نکال دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اعلان کرتے ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یہ بھی ان کو ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل پاشا نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کے اعلانات نہ کریں. بلکہ بہت سی اور سی باتیں ہیں، میں ادھر ان کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو کیا کیا بولا گیا. تو اس طرح بھی عمران خان سے ہم اپیل کیسے کریں؟ وہ ایک بے دست و پا وزیر اعظم ہیں، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں. پچھلے سال ہمارا گروپ گیا اسلام آباد، ڈی چوک میں مظاہرہ کیا، ڈی چوک کو بند کیا، اور وہاں سارے گورنمنٹ کے جو بھی وزیر تھے نام نہاد وہ سارے آئے، قول و اقرار کیا کہ ہم آپ کے بچوں کو بازیاب کریں گے. عمران خان سے بھی ہم ملاقات کی، لیکن 1 سال تک عمران خان بھی ٹس سے مس ہو گیا. ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہے اور نہ ان کے پاس ہیں. اگر ہم اپیل کریں تو اقوام متحدہ سے کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے کریں، انسانی حقوق کے اداروں سے ہم کا اپیل ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں. یہ انسانی حقوق کی جو پائمالی کر رہا ہے پاکستان، تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. بلکہ میں خود بھی گیا تھا اقوام متحدہ، وہاں سب کچھ ان کو لسٹیں بھی دی اور ان کو سب باتیں بھی کی. انہوں نے پاکستان کو لیٹر بھی لکھا، بہت سے خطوط بھی لکھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے آج، کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم نہ کسی عمران سے اپیل کرتے ہیں، نہ ان کے صدر سے اپیل کرتے ہیں. صدر کے پاس بھی کیا اختیارات ہے بیچار، رات کو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا دوسرے. تو ہم انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں اور پاکستان کے خلاف ایکشن لیں. بلکہ لیا گیا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنے خطوط آئے ہیں اقوام متحدہ سے ان کے لیے. لیکن ابھی ان کو، اور میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کروں یا کیا بولوں ان کو کہ کس قسم کے انسان ہیں، ان کے پاس ہے کیا اختیارات نہیں ہیں. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں اقوام متحدہ سے، انسانی حقوق کے اداروں سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے بھی ہماری ملاقات امریکہ میں ہوئی تھی، ڈی کمار سے جو ڈائریکٹر تھا ان کا، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. ان کو بھی ہم نے لسٹیں دی. اس نے بھی کافی لکھا ہے پاکستان کو کہ آپ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن ایک بے شرم انسان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم کیا کہیں. تو بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے، یہ 14 سال سے آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس وقت تک جب تک کہ ایک ہمارا لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوا ہے. اس وقت ہمارا جدوجہد ان کے خلاف جاری رہے گا.